انسان نے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو زندگی اور موت دیتی ہے۔ ایک بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ جوان ہوتا ہے۔ جوان کو وہی خوراک مزید طاقتور بناتی ہے۔ پھر وہ جوان آہستہ آہستہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر وہی دودھ اور خوراک اس کو دوبارہ جوان نہیں بنا پاتی۔ ایسا کیوں ہے؟ انسان نے خدا کی خدائی کا انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ خود کو خدا مان لیا، اور انسان خود ہی کو خدا کہلوانے لگا۔ انسان نے انسانوں سے اپنی عبادت کروانا شروع کر دی، اور خود انسان ہی نے انسان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے خود کو قابل سمجھ بیٹھا۔ پھر موت نے ان خداؤں کو ایسا بے بس کیا کہ ان کی ہستیاں مٹ گئیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ دوستو، آج ہم موت کے خلاف ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ سائنسدان صدیوں سے اس کوشش میں لگے ہیں کہ ان کو موت پر کنٹرول حاصل ہو سکے، یا کم از کم ہماری 60 سالہ زندگی 1000 سال تک ہو جائے۔ آج ہم موت پر ہونے والی تحقیق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، تمام زندگی ہمارے جسم میں عام و خاص تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ہمیں مختلف رنگ اور روپ سے نوازتی ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں سائنسی اعتبار سے ہمارے ڈی این اے یعنی خلیوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ جب یہ خلیات متاثر ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں بیماری لاحق ہوتی ہے۔ طبی طور پر ہماری موت 3 صورتوں پر واقع ہوتی ہے: خلیات کا مر جانا، خلیات کا ٹیومر بن جانا، اور خلیات کا ریٹائر ہونا۔ خلیات کے مر جانے سے اچانک موت واقع ہوتی ہے، البتہ فوری طبی امداد سے زندہ خلیوں کو مردہ خلیوں کی کمی پوری کرنے پر لگا دیا جائے تو زندگی بچ سکتی ہے۔ ڈی این اے کی خرابی خلیات کی موت کا سبب بنتی ہے۔ خلیات کی موت لا علاج بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ جو خلیات ٹیومر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے جسمانی رسولی، خونی و دماغی سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خلیات کا ریٹائر ہونا بڑھاپے کی وجہ بنتا ہے، جو ایک عرصے بعد اپنے ساتھ خلیات کی موت اور ٹیومر کو بھی جنم دیتا ہے۔ اس صورتحال میں انسان پر چھوٹی سے چھوٹی بیماری حاوی ہو جاتی ہے، جسمانی مدافعتی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے، یوں انسان طبی موت مر جاتا ہے۔ سن 2011 میں امریکی ریسرچ لیبارٹری میں خلیات کی ان 3 صورتحال پر جانچ پڑتال کا کام شروع ہوا، کیونکہ اگر طبی موت کی ان 3 صورتحال پر قابو پا لیا گیا تو موت پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے، یا کم از کم 1000 سال تک جوان اور صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ان تجربات کے لیے چوہوں کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ چوہے اور انسان کا ڈی این اے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ اس ریسرچ میں مشہور جینیٹیکل انجینئر ڈیورسن اور بیکر بھی پوری طرح شامل تھے۔ چوہوں کے ڈی این اے میں موجود تندرست اور بیمار خلیات کا گہرا مطالعہ کیا گیا، یعنی کہ جینز پر کڑی تحقیق کی گئی۔ وہ جاننا چاہتے تھے وہ کون سے عوامل ہیں جو خلیات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ریٹائر ہونے والے خلیوں کی جگہ نئے خلیات بنانے پر کام کر رہے تھے۔ کیونکہ جب خلیات مسلسل کام کرنے کی وجہ سے ریٹائر ہونے لگتے ہیں تو انسان پر بڑھاپے کی آمد شروع ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ریٹائر خلیات بڑھتے ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لہٰذا موت سے چھٹکارا پانے کے لیے یا طویل عمر حاصل کرنے کے لیے بڑھاپے سے بھی چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ سائنسدان ڈیورسن اور بیکر اپنی ٹیم کے ساتھ ریسرچ میں مصروف رہے۔ آخر کار سن 2016 میں انہوں نے خلیات کے قاتل مادے کو ڈھونڈ لیا، جو خلیات کے ریٹائر ہونے اور ٹیومر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس مادے کو P16 پروٹین کہتے ہیں۔ یہ مادہ جسم کے جس خلیے میں پیدا ہو جائے وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خون کے خلیوں میں پیدا ہو جائے تو خلیاتی ٹیومر کا باعث بنتا ہے۔ اگر یہ دل و دماغ اور دیگر اعضائے رئیسہ میں پیدا ہو جائے تو موت کا سبب بنتا ہے۔ اگر یہ جسم کے اندرونی خلیوں میں
کم یا شدت کے ساتھ پیدا ہو تو بڑھاپے کا باعث بنتا ہے۔ تینوں صورتحال میں یہ موت کا موجب ہے۔ سائنسدانوں نے اس مادے کے خاتمے کے لیے ادویات تیار کی۔ ان کے ساتھ ساتھ ناکارہ خلیوں کی صفائی اور نئے خلیوں کی پیداوار کے لیے جینیٹیکل تجربات کیے۔ یہ تجربات چوہوں کے 2 گروہوں پر کیے گئے۔ ایک گروہ کو تجربات سے آزاد رکھا گیا اور دوسرے گروہ کے ڈی این اے میں سے ناکارہ اور P16 پروٹین عمل والے خلیات کی صفائی کی گئی۔ یہ عمل چوہوں کی موت تک جاری رہا۔ حیرت انگیز طور پر تجربات کے عمل سے گزرنے والے چوہے اپنی عمر سے 4 گنا زیادہ عمر حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس دوران ان کی صحت بھی بحال رہی، جسم بھی متحرک رہا، ان میں جنسی کمی بھی واقع نہیں ہوئی اور بڑھاپے سے بھی محفوظ رہے، جبکہ تجربات سے آزاد رہنے والے چوہے اپنی فطرتی عمر پا کر بوڑھے ہوئے اور چل بسے۔ سائنسدان اس تجربے کو موت کے خلاف اپنی پہلی فتح قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ تجربات سے گزرنے کے بعد طویل عمری حاصل کرنے والے چوہے ایک دن اچانک مر گئے، جبکہ ان میں خلیات کی صفائی بھی ہو چکی تھی اور بظاہر وہ بیمار بھی نہیں تھے اور موت کا امکان دور دور تک نہیں تھا۔ اس حادثے کے بعد تحقیق کا نیا دور شروع ہوا۔ آخر ان چوہوں کی پراسرار موت کا راز کھل گیا۔ دراصل قدرت کے بنائے ہوئے خلیات اپنے اندر ایک سگنل سسٹم رکھتے ہیں جو جسم میں رونما ہونے والی مختلف صورتحال سے مدافعتی نظام کو آگاہ کرتا ہے۔ مدافعتی نظام کارروائی کر کے پیدا ہونے والی صورتحال کو قبل از وقت کنٹرول کرتا ہے۔ اگر مسئلہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو بہت آہستہ روی سے جسم پر ظاہر کرتا ہے تاکہ بروقت علاج ممکن ہو سکے، جبکہ مصنوعی طریقہ کار سے پیدا ہونے والے خلیے جسم کے مدافعتی نظام سے اجنبی ہوتے ہیں۔ P16 پروٹین کی کمی یا زیادتی کے پیش نظر بیماری اچانک 100% ہو کر حملہ کرتی ہے، جس سے جاندار دوسرا سانس بھی نہیں لے پاتا۔ نیز نئے پیدا ہونے والے مصنوعی خلیے جو طویل عمری یا موت پر کنٹرول کا باعث بنتے ہیں، وہ زخموں کو مند کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہیں۔ مسٹر ڈیورسن کہتے ہیں، ہم بہت جلد ایسے خلیات بنائیں گے جو جسم کے مدافعتی نظام سے مکمل رابطے میں رہیں گے، اور ان جدید خلیات میں P16 پروٹین کے خلاف زبردست ایکشن لینے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ خلیات کے مرنے سے پہلے وہ دوسرے خلیات کو بھی پیدا کر سکیں گے تاکہ خلیات کی کمی کی وجہ سے بڑھاپا یا موت نہ ہو۔ مشہور سائنسدان شارپلس کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ہم موت اور بڑھاپے کو شکست دینے کے اتنا قریب ہوئے ہیں۔ بہت جلد ہم مصنوعی خلیات کو قدرتی خلیات سے بہتر بنائیں گے، جس سے جوان اور صحت مند زندگی کو وجود ملے گا۔ یہ تھی وہ رپورٹ جو موت کے خلاف جد و جہد کو ظاہر کرتی ہے، مگر باحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ موت اللہ رب العالمین کے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے جس کو کسی صورت ٹالا نہیں جا سکتا۔ فرض کریں سائنسدان اگر طبی موت پر قابو پا بھی لیں تو میرے رب کے پاس زندگی واپس لینے کے بہت سے طریقے ہیں۔ کیا سائنسدان حادثاتی موت کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا ممکن نہیں۔ جنات ایسی مخلوق ہے جو بہت کم بیماری میں مبتلا ہوتی ہے، لیکن موت ان کو بھی شکار کر لیتی ہے۔ ان کی زیادہ تر اموات قبائلی جنگوں اور مخصوص وبا کے پھیلنے سے ہوتی ہے۔ موت میرے پروردگار کا حکم ہے، جو سانس اللہ رب العالمین نے لکھ دی، اس سے نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ فرما دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، اور وہ چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا۔
کسی نے کیا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔